السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے آج سورہ نساء کی 137ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان اور پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید و مزید ہو گئے تو خدا انہیں ہرگز معاف کرنے نہیں سکتا، ہرگز معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ صدر اسلام میں جب اسلام آیا تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ایک گروہ آیا اہل کتاب کا، جو اہل کتاب تھے، اور انہوں نے آ کے جس طریقے سے مسلمانوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا، ایمان کا اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہو گئے ہیں، اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد وہ جب وہاں سے باہر نکلتے تھے تو شبہہ ایجاد کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہن میں دین سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے سامنے گئے تھے، دوبارہ ہی کافر ہو گئے۔ اور کافر ہونے کی وجہ بھی یہ اعلان کرتے تھے کہ کیونکہ اسلام صحیح دین نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات صحیح نہیں تھی، اس لیے ہم اپنے دین سے اس دین کو چھوڑ کر اپنے دین کی طرف پلٹ آئے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کرتے تھے جس طریقے سے یہودی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور پھر گوسالہ پرستی کرنے لگے۔ اب یہ جب گوسالہ پرستی کرنے لگے تو پھر جناب موسیٰ نے جب ان کی تنبیہ کیا تو توبہ کر لیا انہوں نے، اور توبہ کرنے کے بعد خدا کی پرستش کرنے لگے، اور جب خدا کی پرستش کرتے رہے یہاں تک کہ جناب عیسیٰ آئے تو عیسیٰ کا انکار کرنے لگے، یہ یہودی عیسیٰ کا انکار کرنے لگے، اور پھر کافر ہو گئے اور اپنے کفر میں یہ اضافہ کرتے رہے، اسی طریقے سے کافر رہے اور کفر میں مزید بر کفر اضافہ اس طریقے سے کیا کہ کفر کی حالت میں ہی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انہوں نے انکار کیا اسی کفر میں۔ تو وہ اپنے کفر کو اور بڑھایا انہوں نے سرکار رسالت میں آپ کی رسالت کا انکار کر کے، یہ کفر میں ایسے ہی یعنی کفر میں کفر مل گیا اور ان کا کفر بڑھتا گیا۔ اس طرح کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہے کہ جو بے دین ہیں ہو جاتے ہیں، پہلے ایمان لاتے ہیں پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب گمراہ ہیں۔ سورہ آل عمران کی 90 نمبر آیت میں آیا ہے کہ ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر میں یعنی بڑھ گئے اور ہرگز ان کا توبہ قبول نہیں کیا گیا، یہ سب کے سب گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے۔ ہر روز نئے رنگ میں ڈھل جانا، نیا روپ ڈھال لینا، نیا چہرہ، نیا مذہب، نیا دین، یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دین میں کوئی تحقیق نہیں کیا ہے، سمجھ بوجھ کے تحقیق کر کے چھان بوجھ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یا پھر کسی منصوبے کے تحت یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو ڈگمگانے کے لیے یہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے اور دین کو چھوڑیں گے تو مسلمان خود بخود اپنے عقیدے میں ڈگمگا جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی 72ویں آیت میں اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ صبح میں ایمان لاتے تھے، شام میں کافر ہو جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے میں متزلزل کر دیں، ان کا عقیدہ ڈگمگا جائے۔ اس آیت کا ایک مشہور مصداق شبس ابن ربیع ہے کہ جو کفار عالم کفر میں زندگی گزار رہا تھا اور کافر تھا، اب اس نے نبی کریم کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لیا،
کلمہ پڑھ کے نبی کریم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ پھر اس نے غدیر میں نبی کریم کی حقیقی جانشین کی حمایت کیا، اور اب اس کے بعد پھر نبی کے انتقال کے بعد پلٹ گیا اور مخالفت میں جو ثقیفائی گروپ تھا ادھر چلا گیا، اور اسی طرف یہ وقت گزارتا رہا۔ مرتد ہو گیا تھا، دین سے پلٹ گیا تھا، پھر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں آ کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا، مسلمان ہو گیا، اور کچھ ہی دن کے بعد پھر اس نے نہروان کا مارکا چھیڑا، اور نہروان میں پوری لشکر کشی کر کے اس طریقے سے پھر منکر ہو گیا، مولا کے خلاف نہروان میں آ گیا۔ مولا کے بعد پھر اس نے توبہ کر لیا اور امام حسن علیہ السلام کا ساتھ دینے لگا، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے لگا۔ اس طریقے سے اس نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ کوفے کے جو بزرگ تھے اور جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے اس میں سے ایک خط لکھنے والا جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والا اور امام حسین کو خط لکھ کر بلانے والوں میں شبس ابن ربیع کا بھی خط موجود تھا، وہ بھی تھا۔ اب شبس ابن ربیع امام حسین کو دعوت دے رہا، یہ نیا اس کا چہرہ آیا، اور پھر اس کے بعد جناب مسلم سے دغا کیا، اس نے بے وفائی کیا، اور کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کا ایک سپاہی بن کر آیا۔ آپ دیکھیں ایک شخص کتنے رنگ اور کتنے چہرے ڈھال رہا ہے، اور یہی نہیں، اس کی عاقبت کیسی ہوئی، انجام کتنا خطرناک، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے قتل حسین پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کوفے میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ تو یہ حالات ہیں۔ اس طریقے سے اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کی عکاسی کی جا رہی کہ ایمان لائے کافر ہو گئے، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، کفر میں بڑھتے گئے۔ دو پیغام اس آیت میں ہیں۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ دین سے پلٹنے کا خطرہ، مرتد ہو جانے کا خطرہ ہمیشہ مومن کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی شیطان ورغلا سکتا ہے، دنیا کے لالچ ورغلا سکتی ہے، مال کے لالچ ورغلا سکتی ہے، اور تم اپنا دین چھوڑ کر قرآن کا انکار کرنے لگو، دین کا انکار کرنے لگو اور پلٹ سکتے ہو۔ یہ خطرہ ہمیشہ لگا رہتا ہے انسان کے لیے، جیسا کہ اس آیت میں خود کہا گیا ہے کہ آمنوا ثم کفروا، ثم آمنوا ثم کفروا۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ عقیدے کا متزلزل ہو جانا، اگر انسان کا عقیدہ ڈگمگا جائے تو انسان گمراہی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، پھر پلٹنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشے جانے کا بھی امکان اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ذلت و رسوائی اور آخرت کے عذاب کو خرید چکا ہوتا ہے کہ اللہ بھی اسے کسی حال میں نہیں بخشے گا۔ آمنوا ثم کفروا، آیت میں اس کے بعد کیا آیا ہے؟ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ عملی زندگی کے لیے بہترین پیغام یہی ہے کہ ہر قدم زندگی میں جب بڑھائیں تو یہ سوچ کر بڑھائیں کہ میرا قدم یہ مجھے دین سے باہر نہ نکالے، دین کے ساتھ اور خدا کے ساتھ زندگی کا ہر قدم اٹھائیں تاکہ عاقبت بخیر ہو سکے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔